الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو باب المساجد آپ کے سامنے کئی نشستوں سے بیان کیا جا رہا ہے، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو حدیث ہے وہ اس کی آخری حدیث ہے، اور پھر یہ باب ہمارا جو آپ نے سنا اور میں نے سنایا انشاءاللہ تعالی آج مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم نے جو باتیں اس میں سیکھی ہیں، میں نے بھی سیکھی ہیں، آپ نے بھی سیکھی ہیں، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی جو آخری حدیث ہے، کئی درس پہلے میں نے مسجد میں داخل ہونے کی اور باہر نکلنے کی دو دعائیں آپ کو بتائی تھیں، دو ہی داخل ہونے کی اور دو ہی نکلنے کی بتائی تھیں. تو اس وقت یہ حدیث میرے سامنے سے نہیں گزری، جس کی وجہ سے میں نہیں بتا سکا. تو کچھ چند دن پہلے میں اسی باب کے متعلق اسٹڈی کر رہا تھا، تو یہ دو احادیث بھی جس میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور نکلنے کی دعا، ایک اور جو میرے سامنے آئی، تو میں نے جب یہ آخر میں جو میں نے کہا کہ جتنے درس ہو چکے ہیں درس کے اینڈ پر اس دعا کو رکھا جائے گا کہ چلو مسجد سے باب مکمل ہو رہا ہے، تو تب بھی ایک مرتبہ پھر باقی جو پچھلی دعائیں ہیں وہ بھی، اور جو نئی دعا جو مجھے ملی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر. تو پہلے میں نے دو دعائیں جو مسجد میں داخل ہونے کی بتائی تھی. سب سے پہلی دعا تو یہ تھی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جو ہم سب کو عام طور پر آتی ہے. دوسری دعا میں نے بتائی تھی مسجد میں داخل ہونے کی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. تو پھر اس کے بعد جو ابھی تیسری دعا جس کے بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ جو میرے سامنے آئی، وہ یہ تھی اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اس میں ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اس کے آگے وبوجہہ الکریم، آپ کے مقدس چہرے، آپ کے عزت والے چہرے کی، وسلطانہ القدیم، اور بہترین یعنی کہ بہت بلند سلطنت کے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے. اور پھر اس کے بعد جو میں نے نکلنے کی جو دو دعائیں پہلے بتائی تھیں، اس میں ایک دعا تھی اللہم انی اسألک من فضلک، یہ بھی یعنی کہ ہم تقریباً سب لوگ یہی پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری دعا میں نے بتائی تھی وہ بھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی ابواب فضلک. داخل ہونے میں ہے ابواب رحمتک اور نکلنے میں ہے ابواب فضلک. اور جو تیسری دعا جو میرے سامنے آئی جس کے بارے میں ذکر کر رہا تھا، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، کیا اللہ میں آپ سے شیطان مردود کے شر سے حفاظت چاہتا ہوں، حفاظت کا سوال کرتا ہوں یا حفاظت مانگتا ہوں. تو اس حدیث میں جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ حدیث دوسرے راوی کو بتائی گئی یا انہوں نے ان سے سوال کیا کہ میں نے یہ دعا سنی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتلائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے یا نکلتے، یہ دونوں دعائیں اکٹھی ہیں، تو جب مسجد میں داخل ہوتے یا نکلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ کیا تم نے بس اتنی سنی ہے، آگے کی بات نہیں سنی؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اگلی بات نہیں سنی. تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد شیطان اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ انسان کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے شیطان سے، تو پھر وہ شیطان آگے سے یہ کہتا ہے کہ آج سارا دن تو میرے سے محفوظ رہے گا، میں ذرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ دعا مختصر سی ہے لیکن سارا دن شیطان سے محفوظ رہیں گے، شیطان قریب نہیں آئے گا، کچھ کہہ نہیں سکتا، جو ہمارا سارا دن ہے وہ کس طرح اچھے طریقے سے محفوظ گزرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں اور ان کا مجموعہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور ان کے پیچھے جو دعا کا جو مطلب ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں سے بھی ہمیں کوئی دعا مل جائے تو اس کو لازمی طور پر اپنا لینا چاہیے۔ ہاں ایک شرط یہ ہے کہ وہ دعا صحیح ثابت ہو، صحیح حدیث سے ثابت ہو، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور جب بھی مسجد میں داخل ہوئیں تو دایاں پاؤں اندر رکھ کے داخل ہوں، اور جب مسجد سے نکلیں تو دعائیں پڑھ کے بایاں پاؤں باہر رکھ کے نکل جائیں۔ تو یہ جو احادیث تھیں، جو چلتا آ رہا تھا مکمل باب الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو کافی لوگوں نے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے یعنی کہ آج جو درس سن رہے ہیں اس کے متعلق، کیونکہ آج تو مکمل ہو گیا، دوبارہ پیچھے سے تو نہیں بتا سکتے، تو اگر کسی نے دوبارہ مکمل باب 1 سے لے کے میرے خیال سے آج کا جو درس تھا وہ 27واں درس ہے، اور ان کو سننا چاہتا ہے تو آپ کے سامنے روز یہ ویڈیو بنتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ویڈیو بنتی ہے تو کہیں نہ کہیں لگتی بھی ہوگی۔ تو اگر کوئی سننا چاہتا ہے 1 سے لے کے 27 تک درس، تو اہل القرآن جس کا سامنے اشتہار بھی لگا ہوا ہے، جو فلیکس لگی ہوئی ہے وضو والی جگہ پر، تو چینل کا نام ہے یوٹیوب کے، اگر کوئی سننا چاہتا ہے مکمل تو وہاں سے سن سکتا ہے۔ تو اکثر لوگ جب یہ سرچ کرتے ہیں تو ان کو ملتا نہیں ہے، کچھ لوگ انگلش میں کرتے ہیں تو تبھی نہیں ملتا، تو اہل القرآن جو ہے وہ اردو میں سرچ کرنا ہے، اگر وہاں سے بھی نہ ملے، اس طرح نہیں ملتا تو پھر مسجد کا جو نام ہے وہ سرچ کر لیا جائے، اگر تب بھی نہ ملے تو پھر گوگل پر بے شک میرا نام لکھ لیں حافظ محمد احسان اللہ، تو انشاءاللہ تعالی جتنے بھی درس ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا یہ دین کا کام، دین سکھانا اور آپ کا سیکھنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك ألا يغادر سقما، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، يا رحمن أغثنا، يا رحمن أغثنا، يا رحمن أغثنا، اللهم صيبا نافعا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.